بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في زيارة جامعة الكبيرة ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم سلم ورائي لكم تبع ونصرتي لكم معدى صلوات پڑھ محمد وعلى کوئی صاحب اگر چائے تقسیم کر دیں مومنین کے درمیان تو ہم اس اعتبار سے مطمئن ہو جائیں کہ مومنین کو جلدی نہیں رہے گی صلوات پڑھ محمد وعلى محمد پر جی مجلس ہونے دیں آپ لوگوں پہ ہے پھر دل لگا کے سننا پڑے گا چل رہی ہے جانے دو اچھا چھوڑ دو ہاں نہیں چائے کی وجہ سے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ دل لگا کے سننے والی بات ہے تو انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر شب شہادت امام دہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے اور جہاں تک میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو مناسبتیں ہمارے درمیان آتی ہیں یہ مناسبتیں در حقیقت ایک اسٹاپ ہوتی ہیں غور و فکر کے لیے یہ مناسبتیں ایک طریقے سے بس اڈا ہیں بس اسٹاپ ہیں کہ جہاں پر ہمیں رکنا ہے رکنے کے بعد غور و فکر کرنا ہے اور غور و فکر کے بعد ہی انسان آگے کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے آگے کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے اور اگر غور و فکر نہ ہو تو پھر یہ رسومات ہیں کہ جن رسومات کا بظاہر ثواب کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا ثواب سے بالا تر آ کر تھوڑا سا ان مناسبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے اور ان مناسبتوں میں اپنے کو رشد اور کمال کی طرف آگے بڑھانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اطمینان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اگرچہ مومنین کی کم لطفی یہ ہے کہ اتنا مبارک مہینہ کہ جو نعمتوں سے پر ہے بھرا ہوا ہے بلکہ جو روایت کی تعبیر ہے یہ کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں رحمتوں کو نازل نہیں کیا ہے برکتوں کو نازل نہیں کیا ہے بلکہ انڈیلا ہے انڈیلنا جو ہے وہ بارش سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہوتا ہے بارش مطلب یہ کہ بارش قطرے قطرے کی شکل میں نازل ہوتی ہے
لیکن انڈیلنا یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ ایک بار ایک ڈرم کو ایک بارگی کہیں پہ گرا دیں، ماہ رجب میں رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ باقاعدہ انڈیلی جاتی ہیں۔ لہذا اگر ہم اس مہینے سے فیض یاب نہ ہو سکیں، فیض حاصل نہ کر سکیں، محروم ہو جائیں، تو پھر ہم سے بڑا نالائق، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس مہینے میں پروردگار عالم نے متعدد نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہیں، متعدد منزلیں قرار دی ہیں، جن منزلوں پر ہمیں ٹھہر کر غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ وہ امام ہادی کے حوالے سے چونکہ بعض بزرگان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ابتدائی چیزیں بھی بیان کی جائیں، بہت سرسری طور پر وہ ابتدائی چیزیں نہ، آگے جو مناسبت محفل کی آئے گی اس میں آپ مزید سنیں گے، لیکن ایک ہی مقرر سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام ہادی علیہ السلام سن 212 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت سرسری طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ 254 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور 41 سال کی عمر آپ کی رہتی ہے، اور تقریباً 7 خلفاء آپ کے دور میں رہے ہیں، جن میں سب سے خطرناک، سب سے خبیث ترین خلیفہ متوکل، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کے متعدد ظلم اور ستم ہیں کہ جو تاریخ میں معروف اور مشہور ہیں۔ اور اگر آپ سیاسی اعتبار سے اس دور کا جائزہ لیں گے تو سیاسی اعتبار سے یہ عباسی خلافت کا وہ دور ہے کہ جس میں ترک اور غلام یہ عباسی خلافت پر قابض ہو چکے ہیں، حاوی ہو چکے ہیں۔ عباسی خلفاء یہ ایک طریقے سے صرف تنخواہ خور بادشاہ کے عنوان سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہتے تھے، لیکن چونکہ مقصد اور حکمت عملی سب کی ایک تھی، لہذا ان کا ظلم و ستم کماکان جاری تھا پہلے کی طرح۔ لیکن اس دور کا پہلے کے دور کے ساتھ فرق یہ ہے کہ عباسی خلفاء جو اس دور میں تھے، جو امام ہادی علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے خلفاء نہایت عیاش، شب کی محفلوں کے شوقین، شب نشینیوں کے شوقین، ہر طرح کے فسق و فجور میں غرق ڈوبے ہوئے، اسی لیے نہ کوئی سماجی کام کی طرف توجہ تھی، نہ لوگوں کی ترقیاتی کام کی طرف توجہ تھی، کسی طرح کی کوئی کام عباسی اس دور کے عباسی خلافت میں انجام نہیں پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر غلاموں نے اور ترکوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، لہذا کبھی کبھی اس دور ایسا آیا ہے کہ جس میں کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ صبح کوئی خلیفہ ہے، شام کو کوئی خلیفہ بن جاتا تھا۔ لہذا یہ حالات ہیں ان کے اوپر۔ لیکن متوکل کے زمانے میں جب امام ہادی علیہ السلام کے سلسلے میں اس کے ایک وزیر نے شکایت کی آپ سے کہ ان کے پاس لوگوں کی رفت و آمد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو امام کو مدینے سے سامرہ طلب کر لیا گیا، اور سامرہ میں اگرچہ ایک گھر میں رکھا گیا تھا، کچھ مدت کے لیے قید میں بھی رکھا گیا، لیکن گھر میں رکھا گیا تھا زیادہ تر، اور گھر بھی تقریباً قید خانے ہی کی مانند تھا، چونکہ وہاں پر جواسیس اور جاسوس موجود رہتے تھے تاکہ ہر نقل و حرکت کی خبریں وہ لوگوں تک، وہ بادشاہ تک پہنچا سکیں۔ اب یہاں پر ایک بات نقل کرنی ہے کہ اس سخت دور میں جہاں امام پہروں کے درمیان ہیں، جہاں امام وہ نظروں کے درمیان ہیں، جہاں چاروں طرف پہرا ہی پہرا پایا جا رہا، ایسے حالات میں امام کس طریقے سے اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے۔ امام جو فعالیت کر رہا، چونکہ امام خاموش بیٹھے گا نہیں، امام کو جو پروردگار عالم نے ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہے، امام کو ہدایت کی ذمہ داری ملی ہے، رہبری دی ہے، وہ ظاہری اعتبار سے وہ کرسی چھین لی جائے الگ بات ہے، لیکن واقعی اعتبار سے جو ہدایت کی ذمہ داری ہے، جو امامت ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ان کے ذمہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ لہٰذا اس سخت دور میں کس طریقے سے ائمہ ہدایت کرتے تھے، یہ طریقہ اماموں کا سکھایا ہوا ہے، جو آج رائج ہے کہ مجتہدین اور مراجع کرام اپنے اپنے وکلا جو ہے وکیل منصوب کرتے ہیں، جگہ جگہ وہ وکیل جاتے ہیں، الہ آباد سے لے کر مثلا کشمیر تک ہر جگہ ان کا وکیل چھایا رہتا ہے، تاکہ وہ
جو ان کے ماننے والے ہیں ان تک ان کی بات پہنچا سکے اور ان کی بات ان تک پہنچا سکے۔ البتہ یہ وکیل کا کام ہے، آج کل کے وکیل ایسا کرتے ہوتے نہیں ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بالکل میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ لوگوں نے ان کو اٹھا دیا، وہ والے وکیل کی بات نہیں ہے، یہ وہ وکیل کی بات ہے جو مراجع معین کرتے ہیں۔ ہاں، مراجع جو ہیں وہ اپنے اپنے نمائندے معین کرتے ہیں، وکلا معین کرتے ہیں۔ یہ وکلا جو ہیں وہ امام کی بات سماج میں اور سماج کی بات امام تک پہنچاتے ہیں۔ اسی زمانے میں اب دیکھیں امام کس طریقے سے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ محمد ابن داؤد قمی اور محمد طلحی نے ایک بار قم سے کچھ اموال، خمس و زکوٰۃ کے اموال تھے جو امام تک پہنچائے۔ دیکھیں امام جس زمانے میں امام حاضر تھے اس زمانے میں خمس و زکوٰۃ کا سسٹم یہ تھا، خمس زکوٰۃ یہ جو بھی رقوم شرعی تحفے تحائف ہوتے تھے یہ امام تک پہنچائے جاتے تھے، اور پھر امام اسی اعتبار سے امام سماج میں خرچ کرتے تھے۔ میں نے کسی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ امام نے کہیں بیلنس کیا ہو، امام نے کہیں دفن کیا ہو، امام نے کہیں زمین میں گاڑ کے رکھا ہو۔ یعنی آج کی سیاست کے برخلاف جو رقوم امام کے پاس پہنچتے تھے، جو تحفے تحائف امام کے پاس پہنچتے تھے، انہیں باقاعدہ سماج میں امام ترقیاتی کاموں میں خرچ کرتے تھے، مومنین کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہزاروں واقعات ہیں اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میرا موضوع گفتگو کچھ اور ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ مال لے کے چلے۔ امام جو ہوتا ہے وہ امام پوری امت کا سرپرست ہے، امام سب کی جان کا ذمہ دار ہے، امام سب کا سرپرست ہے، سب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو امام نے یہ لوگ وہاں سے قم سے روانہ ہوئے، عراق کے کسی علاقے میں پہنچے ہی تھے کہ امام کی جانب سے ایک خفیہ نمائندہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ ان اموال کو لے کر تم لوگ واپس قم چلے جاؤ، اس لیے کہ اس بار تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ لوگ واپس چلے آئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ امام کا خط پہنچا ان لوگوں کے پاس کہ تم جو مال ہمارے پاس لانا چاہ رہے تھے وہ مال اونٹوں پر لاد کر بغیر ساربان کے، کوئی اونٹ کے ساتھ نہ ہو، اونٹ کو تم ہکا دو، اونٹ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں نے، چونکہ امام نے کہا ہے، ہماری اور آپ کی طرح امام کی بات میں کیوں اور کیسا نہیں نکالتے تھے وہ لوگ، وہ امام نے کہا ہے کہ اونٹ پہ لاد کے اونٹ ہکا دو، تو ان لوگوں نے اونٹ کو ہکا دیا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ لوگ امام کی خدمت میں کسی موقع پر پہنچے تو امام نے ان لوگوں کو دکھایا، کہا دیکھو یہ سامان جو تم لوگوں نے بھیجا تھا وہی ہے۔ یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم لوگوں نے تو اونٹ کو بغیر ساربان کے چھوڑا تھا اور اونٹ نے کس طریقے سے پوری امانت داری کے ساتھ سامان امام تک پہنچا دیا۔ یعنی جب امام کی سرپرستی کسی جانور پر بھی ہو جاتی ہے تو جانور بھی راہ راست پر چلتا ہے، کبھی اپنا راہ کج نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اس حوالے سے مزید گفتگو نہیں کرنا ہے، یہ امام ہادی علیہ السلام کی مختصر معرفی تھی۔ امام کے کارناموں میں سے ایک عظیم ترین کارنامہ کہ جس کی طرف میں نے بارہا اشارہ کیا ہے اور بہت اہم ترین کارنامہ ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ کی انشاء۔ خالق جامع کبیرہ جناب امام علی نقی علیہ السلام ایک اہم ترین کام انجام دیا ہے جسے زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں، کہ جس کے لیے میں نے بارہا کہا کہ اگر امام کو پہچاننا ہے، امام کا مقام پہچاننا ہے، امام کا رتبہ جاننا ہے، امام کی ہستی کو پہچاننا ہے، کہ شناخت حاصل کرنا ہے امام کی، تو ہمیں اور آپ کو زیارت جامع کبیرہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو نہیں کرنا ہے، نہ زیارت جامع کبیرہ، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ زیارت جامع کبیرہ پہ گفتگو ہے ہی نہیں۔ میں نے صرف ایک سرنامہ سخن کے عنوان سے ایک بند آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کہ جس بند کے حوالے سے میں ایک بات کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی زیارت ہو، کسی بھی زیارت کو، بالخصوص چونکہ گفتگو امام ہادی علیہ السلام کی ہے، لہذا زیارت جامع کبیرہ کو ہی میں نصب العین بناتا ہوں۔
ہم اس زیارت کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ اس زیارت کو ہم جیسے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے پڑھیں، جیسے زیارت وارثہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ہمارا زیارت وارثہ میں، اگرچہ ہے دوسرا مقصد اس میں، لیکن ہمارا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا زیارت جامع کبیرہ کو ایک وقت ہم صرف حصول ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں، اچھی بات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اور دوسرا راستہ یہ کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کو امام شناسی کی حیثیت سے پڑھیں۔ زیارت جامع کبیرہ اس لیے پڑھیں، اس مقصد سے پڑھیں، اس غرض سے پڑھیں کہ ہم امام کی عظمت کو جان سکیں، امام کی منقبت پہچان سکیں، امام کے فضائل کو پہچان سکیں۔ یہ اور پہلے والے سے اس کا درجہ کیا ہے؟ بلند اور برتر ہے۔ تیسرا طریقہ اس زیارت کے پڑھنے کا یہ ہے کہ اس زیارت کو ہم امام کے ساتھ تجدید عہد کے عنوان سے پڑھیں۔ امام کے ساتھ ہم عہد کی تجدید، اپنے عہد کو رینول کرنے کے لیے اس زیارت کو پڑھیں۔ تو یہیں پر ایک پیغام دیتا چلوں، کل روز شہادت ہے امام کی، ہم اور آپ اگر وقت نکال سکیں تو میں اپنی سپیڈ بتا رہا ہوں، اپنے اعتبار سے 45 منٹ لگتے ہیں مجھے اس زیارت کو پڑھنے میں، 45 سے 50 منٹ کے درمیان۔ اب آپ جتنی جلدی اور جتنی تیز پڑھ سکیں وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہو نکال کر، جی کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ 45 منٹ آپ کو لگ رہا تو ہم لوگ کو 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بلند آواز سے کہہ دیا جائے پڑھنے کے لیے تو 1.5-2 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو بہت تیزی پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ مثلا اگر بلند آواز سے کہہ دیا جائے تو پھر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر خود پڑھ رہے ہو تو کتنی تیز پڑھ لیتے ہیں لوگ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسپیڈ کون سی تھی۔ بہرحال تو یہ 3 طرح سے ہم زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس طریقے پر ہماری گفتگو ہے وہ یہ کہ زیارت کو ہم ایک بار زندگی میں، ولو ایک بار پوری زندگی میں امام کے ساتھ تجدید عہد کے عنوان سے پڑھیں۔ تجدید عہد کے عنوان سے کیوں پڑھیں؟ عہد نہ کریں۔ اب یہیں پر گفتگو کا مرحلہ ہمارے، یہیں پر اصل بحث ہے کہ گفتگو ہمیں عہد نہیں کرنا ہے، ہمیں امام کی بیعت نہیں کرنا ہے، بلکہ تجدید بیعت کرنا ہے، اپنی بیعت کو رینول کرنا ہے، اپنے عہد کو، اپنے پیمان کو ہم کو رینول کرنا ہے اس زیارت کے ذریعے سے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب الطینۃ والمیثاق۔ اس میں تقریباً 70 روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں علامہ مجلسی نے جن روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ تمام عالم مخلوقات سے پروردگار عالم نے عہد لیا ہے اس دنیا سے پہلے، تمام مخلوقات سے، انسان تو انسان، دوسری مخلوقات سے بھی۔ اچھا، ان 70 روایتوں میں کمال یہ ہے کہ 30 روایتیں تقریباً وہ ہیں کہ جن میں کوئی بھی انسان، جو انسان آ کے ہر روایت اور ہر حدیث میں شک و شبہ کرنے لگتا ہے، وہ یہاں شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 30 روایتیں وہ جو ہیں کہ جو صحیح السند ہیں، معتبر روایتیں ہیں، موثق روایتیں ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات سے عالم میثاق میں عہد لیا ہے، کہ جسے عالم ذر سے بھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب وہ عالم کیسا عالم تھا ہمارے درک اور ادراک کے بات نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس عالم کا درک اور ادراک کر سکیں۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ پروردگار عالم نے حد یہ ہے کہ جمادات سے بھی عہد لیا ہے، نباتات سے بھی عہد لیا ہے، حیوانات سے بھی عہد لیا ہے۔ حیوانات سے عہد جو لیا ہے وہ عہد کیا ہے؟ ہر ایک مخلوق کے سامنے پروردگار عالم نے اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا، ہر مخلوق کے سامنے، جانوروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، نباتات گھاس پھوس کے سامنے، درختوں کے سامنے، اشجار کے سامنے، ہر ایک کے سامنے پروردگار عالم نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا۔ جن چیزوں نے اہل بیت کی ولایت قبول کر لی، اب ان کا امتیاز دیکھیں، جانوروں میں جن جانوروں نے اہل بیت کی ولایت قبول کر لی وہ حلال جانور بن گئے، ان کے گوشت کو پروردگار عالم نے اس لائق بنایا کہ وہ مومن کے جسم کی غذا بن سکے۔ حلال کا مطلب یہ ہوا اس لائق وہ بن گئے۔ ایک ولایت
ان جانور کو اتنا لائق بنا دیتی ہے کہ وہ مومن کے جسم کی غذا بن جائے. خب یہ حیوانات کی بات ہو گئی. آپ آ جائیں پھل فروٹ ساگ سبزیوں میں، پروردگار عالم نے ہر ایک کے سامنے پیش کیا ولایت. جس نے قبول کر لیا وہ خوشگوار اور شیرین اور میٹھا اور کھانے لائق بن گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ پھینکنے کے لائق بن گیا، وہ تلخ بن گیا. اسی لیے بعض روایات میں ہے، اب امام کا نام ہمیں نہیں یاد ہے، کسی امام کے پاس ایک بار 2 پھل لائے گئے، ایک جو ہے وہ تلخ نکلا. امام نے کہا اب وہ نمک ومک لگا کے کسی طرح، ہم لوگ ہوتے ہیں نا پیسہ بچانے کے لیے کسی طرح کھا جائیں، امام نے کہا اس کو پھینک دو، اس لیے کہ اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، اسے پھینک دو، یہ اس لائق نہیں کہ استعمال کیا جائے. یہاں تک ہے. بہرحال تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا جمادات میں. ہر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر، پہاڑوں پر، پتھروں پر، ہر جگہ ولایت کو پیش کیا گیا. جس نے قبول کر لیا وہ باعظمت بن گئی. لہذا یہ کہ جب پہاڑوں پر اور پتھروں پر اہل بیت کی ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے چونکہ عقیق نے بڑھ کر اہل بیت کی ولایت قبول کر لی، اس لیے عقیق آج پتھروں کے درمیان سب سے افضل پتھر مانا جاتا ہے. اور یہ ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، عقیق یمنی اگر آپ حاصل کر سکے، کہیں مل جائے، پہن لے، بہت بھلا ہوگا آپ کا، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی مار پیٹ نہیں پڑے گی، کبھی کسی طرح کا جانی مالی نقصان نہیں ہوگا. عقیق یمنی کے بڑے سارے فوائد ہیں، اسے پہننا، چونکہ اس نے اہل بیت کی ولایت کو بڑی جلدی بڑھ چڑھ کر قبول کیا. جیسے ایک روایت بنوانے، اگرچہ کئی روایتیں، ایک روایت میں بنوانے نمونہ پیش کر رہا ہوں. 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اخذ مودتنا علی کل حیوان و نبت. پروردگار عالم نے ہماری ولایت کو ہر حیوان اور ہر گھاس پھوس، ہر چیز پر پیش کیا. فما قبل المیثاق کان عذبا طیبا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ میٹھے اور طیب و طاہر بن گئے. ومن لم يقبل الميثاق كان مالحا زعاما، وہ تیکھے اور پھینکنے کے لائق بن گئے جن چیزوں نے قبول نہیں کیا. یہ روایت ہے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ ایک عالم میثاق ہے جہاں ہم سے عہد لیا گیا ہے، ایک عالم زر ہے کہ جہاں پر ہم سے عہد لیا گیا ہے، اور آج ہم جس حالت میں ہیں یہ حالت ہماری اسی عہد کی دین ہے. یہ حالت ہماری، یعنی اگر ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی کو کوئی بھی انعام بلا وجہ دے دیتا ہے. پروردگار عالم کسی کو کوئی خصوصیت بغیر کسی سبب کے دے دیتا. پروردگار عالم بلا وجہ اور بغیر خصوصیت کے، بغیر سبب کے کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا ہے. اگر ہم اور آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم زر اور عالم میثاق میں ہم نے کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہے. اور اسی لیے بعض روایتوں میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کسی نے عالم میثاق میں اہل بیت کی ولایت قبول کر لی تھی تو وہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جس نے اہل بیت کی ولایت قبول نہیں کی تھی وہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جس کو بھی جو نعمت عطا کی ہے اسے مستحق سمجھ کر، مستحق مان کر عطا کی ہے. بغیر استحقاق کے پروردگار عالم کچھ نہیں دیتا. اب یہ ہمارے اور آپ کے لیے غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا پروردگار عالم ہمیں بغیر استحقاق کے ہم کو اس نے شیعہ گھرانے میں پیدا کر دیا. بعض واقعی میں اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے سے نہیں. تم نے کچھ اچھا کیا تھا، تم نے کچھ نیک کام کیا تھا. کہاں؟ عالم میثاق میں، عالم زر میں. اب وہاں ظاہر سی بات ہے ہمارے تصور سے پرے ہے یہ کہ وہ عالم کیسا تھا. شہر اور اس طرح سے دیہات کی زندگی اور کھانے پینے کا مرحلہ تو بہرحال وہاں نہیں تھا. اب اس کی کیا کیفیت تھی یہ بحث کا نہ مرحلہ ہے نہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. ایک عالم زر ہے، ایک دنیا ہے جہاں ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک میثاق کیا ہے، اور پروردگار عالم نے اسی عہد کی بنیاد پر، پروردگار عالم نے اسی میثاق کی بنیاد پر، پروردگار عالم نے اسی نیک کام کی بنیاد پر جو امتیاز ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے وہ امتیاز اسی عہد کی بنیاد پر دیا ہے.
اور ہمارے اور آپ کے کو جو پروردگار عالم اس نے جو ہمیں نعمت دی ہے، یعنی نعمت ولایت، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اس سے عظیم کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اس سے بالا تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو جب پروردگار چھوٹی موٹی نعمتوں کو بغیر استحقاق کے نہیں دیتا ہے، یہ بغیر وجہ کے دے دے گا وہ، کہ ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، دوسروں گھرانے میں پیدا کر دیا۔ پروردگار عالم نے مثلاً 72 کامیاب ہو گئے کربلا جانے میں، اور باقی کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کچھ نہ کچھ تو راز ہے اس میں۔ وہاں میں ایک گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، دوسرے گھرانے میں، وہ بھی جا کے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے پروردگار تو نے ہم کو فلاں کے ہاں پیدا کیا تھا، ان کو وہ کہہ دے، ہمارا پڑوسی جا کے مثلا پروردگار کی بارگاہ میں حجت پیش کرنا چاہے تو کہہ سکتا ہے پروردگار ہم کو جہاں پیدا کیا تھا ہم وہی بن گئے، ان کو جہاں پیدا کیا تھا یہ وہ بنے۔ تو وہاں پہ حجت پروردگار عالم کے خلاف طے ہو سکتی ہے، ثابت ہو سکتی ہے، وہاں دلیل میں یہ جیت سکتا ہے، لیکن چونکہ پروردگار عالم کا انتظام ایسا ہے کہ اس نے پہلے ہی مرحلے میں ایک عالم میثاق میں ہم سے آزمائش لی، اور وہاں جب ہم کامیاب ہو گئے تو اس نے یہ جزا رکھی کہ دیکھو تم کو میں بھیج تو رہا ہوں شیعہ گھرانے میں، لیکن اس شیعت کو بچا کر رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے اس عہد پر قائم رہ جانا یہ تمہارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک واقعہ ہے تاریخ کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس نعمت کی اہمیت کے حوالے سے، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی تھوڑا سا دے دیں، چونکہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ چھٹے امام علیہ السلام کے خادم تھے جنہوں نے سالہ سال امام کی خدمت کی تھی۔ امام ایک دن مسجد میں داخل ہو گئے اور امام سواری سے گئے تھے، گھوڑے سے گئے تھے، یہ خادم جو تھا وہ باہر گھوڑا لیے امام کا کھڑا تھا۔ امام مسجد کے اندر چلے گئے، یہ خادم وہاں پر گھوڑا لیے تھا، اتنے میں خراسان کا ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ امام کا گھوڑا لیے خادم کھڑا ہے، خادم کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ ایسا تم نے تو بہت سالوں سے امام کی خدمت کی ہے، میں تمہیں بہت پیسہ دوں گا، تم آج یہ موقع ہمیں دے دو۔ تو وہ بھی چالاک تھا، کہنے لگا دیکھیں مالک سے بغیر پوچھے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ گیا امام کے پاس مسجد کے اندر، امام سے عرض کی، کہا مولا ایک شخص آیا ہے جو نہیں، پہلے اس نے یہ کہا مولا یہ بتائیے اگر ہمارا آج کچھ بڑا فائدہ ہونے والا ہو تو آپ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں؟ امام نے کہا کیوں نہیں، اجازت کیا، ہم تو تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا مولا ایک شخص آیا وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہت پیسہ دوں گا، یہ امام کی خدمت کا کام ہمارے حوالے کر دو۔ اس کو پھینک کے دوسرا پلٹو، یہ کام جو ہے، ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر۔ یہ کام ہمیں سونپ دو، ہم تمہیں بہت پیسہ دیں گے۔ تو امام نے کہا تمہاری مرضی، تم جا کے زیادہ پیسہ دے رہا ہے، بڑا پیسہ دے رہا ہے، تم معاملہ کر سکتے ہو۔ اچھا یہ خوش ہو کے چلا، جیسے ہی آگے بڑھا امام نے بلایا، کہا یہاں آؤ، چونکہ تم نے ایک عرصہ ہماری خدمت کی ہے لہذا تمہارا حق ہے ہماری گردن پر، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہنچ گیا امام، فرمائیے کیا عرض کر رہے ہیں آپ؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو قیامت کا دن جو ہوگا وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ پیغمبر پروردگار کی پناہ میں ہوں گے اور ہم اہل بیت پیغمبر کی پناہ میں ہوں گے، ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے ہماری پناہ میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، بالکل بے سہارا ہوں گے۔ پلٹ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا مولا اب تو پوری دنیا کی دولت دی جائے پھر بھی میں اس خدمت کی ذمہ داری دوسرے کو نہیں سونپ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یا اس واقعے کا ایک اس حوالے سے پیش کرنا کہ نعمت ہمیں جو ملی بڑی اہم نعمت ہے، لیکن یہ بلا استحقاق نہیں ملی، عالم زر میں
عالم میثاق میں ہم نے یہ عہد کیا تھا جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہمیں نعمت ولایت سے سرفراز کیا. اچھا یہ یاد رکھیے گا, اس دنیا میں ہم بیعت نہیں کرتے ہیں ائمہ کے ساتھ, اس دنیا میں ہم امام کے ساتھ تجدید بیعت کرتے ہیں, اس لیے کہ بیعت ہو چکی ہے, عہد ہو چکا ہے. دعائے عہد جو روزانہ صبح پڑھی جاتی ہے یہ بھی قابل غور ہے. اس میں فقرہ کیا ہے؟ اللہم انی وجدت فی صبیحۃ یومی ھذا, پروردگار ہم تجھ سے تیرے اس ولی سے جو ہے تجدید بیعت کرتے ہیں آج کی صبح میں, اس صبح میں ہم تجدید بیعت کرتے ہیں. یہاں بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ہم بیعت کر رہے ہیں, بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں ہم تجدید بیعت. اس کا مطلب بیعت پہلے ہو چکی ہے. یہ دعائے عہد بھی آج سمجھ جائیں گے آپ. دعائے عہد کے سلسلے میں یہ آپ نے سنا ہوگا, روایت بھی ہے کہ کوئی انسان اگر دعائے عہد 40 دن پڑھے تو کیا ہوگا؟ 40 دن دعائے عہد پڑھنے والا اگر زندہ رہا تو امام کے ناصروں میں, اور مر گیا پھر بھی امام کے نصرت کے لیے اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا. اس دعائے عہد کا اتنا اثر ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ 10 منٹ سے کم, 10 منٹ 5 سے 7 منٹ, اس سے زیادہ نہیں لگتا. خوب اگر یہ ہے کہ خالی اس کا پڑھ لینا, دعائے عہد کے پڑھ لینے ہمیں امام کے ناصر بننے کے لائق بنا دیتا ہے, تو آج سے ہم اور آپ جو 12-14 لوگ آتے ہیں نماز صبح میں, وہ سینہ تان کے کہنے لگے کہ اب تو ہم امام کے ناصروں میں ہو گئے اس لیے کہ ہم نے 40 کیا کئی 40 دن پڑھ لیا ہے. اگر اتنا آسان ہوتا کہ خالی 5 منٹ کی دعا پڑھ کے, صرف 5 منٹ کی دعا پڑھ کے انسان امام کی نصرت کے لائق بن جاتا, تو میں سمجھتا ہوں پورے الہ آباد کے, پورے ہندوستان کے شیعوں میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو 40 دن دعائے عہد نہ پڑھ لیتا. ہر آدمی صرف دعائے عہد پڑھ کے اپنے کو امام کے لائق بنا لیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف دعائے عہد نہیں پڑھنا ہے, ہمیں تجدید بیعت کرنا ہے. اب یہ بیعت کس چیز کی ہوئی تھی؟ یہ عہد کیا ہوا تھا عالم میثاق میں, وہ عہد ہمیں سمجھنا ہے. اور ہم ہر صبح و شام یا زیارتوں میں کس عہد کی تجدید کر رہے ہیں, کس عہد کو رینیول کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھنا. ظاہر سی بات ہے محبت کی عہد نہیں ہوا ہے, محبت کی بیعت نہیں ہوئی ہے کہ ہم کہہ لیں عالم زر میں ہم نے محبت کی بیعت کیا تھا. محبت ہمارا امتیاز ہے, ہم شیعوں کا امتیاز محبت ہے ہی نہیں. محبت اہل بیت ہم شیعوں کا امتیاز نہیں ہے, یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے. ہم شیعان اہل بیت کا امتیاز محبت نہیں ہے. اور وہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے, اب آپ اسی کو سمجھ جائیں تو بھی کافی ہوگا. لیکن میں ایک دوسرے پیرائے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عالم زر میں جو ہم سے اور آپ سے میثاق ہوا ہے وہ محبت نہیں ہے, اس لیے کہ محبت تو غیر شیعہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں, اس غیر شیعہ بھی محبت کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک شہر الہ آباد میں ایسی بستیاں بھی دکھا سکتا ہوں جہاں ہم سے اور آپ سے زیادہ اظہار محبت کرنے والے ہیں, جو شیعہ نہیں ہیں, دوسرے مذہب کے ہیں, لیکن اظہار محبت کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے مسلمانوں ہی میں اہل بیت کی محبت نہیں محدود ہے, بلکہ غیر مسلموں میں بھی اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے. یہ جرزاق جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک لبنانی رائٹر ہے جو عیسائی مذہب کا ہے, کہ جو واقعی میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق ہے, جس کا بیان یہ ہے کہ مجھے علی کی محبت کو میرے باپ نے سکھایا ہے. محبت ہمارا امتیاز نہیں ہے, توجہ کیجئے گا, محبت ہمارا امتیاز نہیں ہے, بلکہ جو چیز امتیاز ہے اسے میں بیان کروں گا. یہ واقعہ پہلے مکمل کر لوں کہ جرزاق یہ بھی شدید عاشق محبت کرنے والا علی بن ابی طالب. اس نے کہا یہ کوئی ہماری اپنی کاوش نہیں ہے, میرے باپ نے مجھے بچپن سے علی کی محبت کو سکھایا. کس طرح؟ نے کہا میرے باپ حقاق تھے, ہمارے باپ وہ سنگ تراش تھے جو پتھروں پہ لکھا کرتے ہیں, اور میرے باپ کو نہیں معلوم یہ جملہ کہاں سے ملا تھا, کس طرح سے انہیں پسند آ گیا تھا. میرے باپ نے ایک پتھر پر یہ فقرہ لکھ دیا تھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور میں جب بھی اپنے دروازے پر
پہنچتا تھا میری نظر اس جملے پر پڑتی تھی، میرے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت اور بڑھ جاتی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں میثاق وہ عہد جو ہمارا عالم الست میں ہوا، جو عالم زر میں ہوا، جو عالم میثاق میں ہم نے عہد کیا ہے، جس کی ہم تجدید کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں دعائے عہد میں یا زیارتوں میں، وہ عہد کیا ہے؟ اس عہد کی طرف توجہ دیجیے گا۔ میں وہ سارا جملہ چھوڑ کر جس کو بیان کرنا چاہتا تھا، ایک زیارت ہے جو زیارت امام زمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور یہ زیارت سرداب امام زمان علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ سرداب میں یہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت کے آخر میں یہ چند جملے ہیں، جہاں پر سے پہلے بہت ساری چیزوں کا اقرار ہے، اب یہ چند جملے ہیں اس زیارت کے۔ فَأَفْضِلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي، کہ میں اپنی نفس کو، اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، بذل کرتا ہوں۔ بذل کا مطلب بارہا آپ نے سنا ہوگا، بذل جو ہے وہ کسی کو کچھ عطا کر دینا فری میں، یعنی ادھر سے عوض کا مطالبہ نہیں کرنا۔ مثلا ہم جب یہ کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کے لیے اپنی جان بذل کریں گے، ہم اپنی نفس کو بذل کریں گے، یعنی اب چونکہ ہم اپنی جان ادھر قربان کر رہے ہیں، اس سے کیا مل رہا ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کو ہمارے امام ہے، ہم کو اپنی جان ان کے اوپر قربان کرنا ہے۔ فَأَفْضِلُ نَفْسِي وَمَالِي، مولا ہم اپنے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے اہل کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي، اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے، شہرت دی ہے وہ آپ پر قربان کرنا چاہتے ہیں، مقام دیا ہے وہ آپ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، عزت دی ہے وہ آپ پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عہد جو عالم الست میں کیا ہے، جو عالم میثاق میں کیا، یہ عہد یہ نہیں ہے کہ مولا ہم دنیا میں آپ کے لیے صرف اور صرف نعرہ لگائیں گے، آپ سے محبت کریں گے، نہیں، مولا ہم یہ عہد کرتے ہیں ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری اولاد آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارے اہل آپ پر قربان ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب کے سب ہم آپ کی خدمت میں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ والتصرف بین امرک و نہیک مولا، اے میرے مولا ہم ان چیزوں میں اگر تصرف بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے امر اور نہیں کے منتظر ہوتے ہیں کہ مولا مال ہمارا ہے لیکن ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں، آپ کی رضایت چاہتے ہیں، آپ کہاں چاہتے ہیں کہ کہاں ہم قربان کریں گے۔ یہ جملہ یہی عہد ہے در حقیقت جو ہم نے عالم میثاق میں کیا ہے، یعنی امام کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر ہو جانا، امام کے سامنے مکمل طور پر سپردگی اختیار کر لینا، یعنی مقام تسلیم پر آ جانا، یہ در حقیقت ہمارا عہد ہے۔ عہد یہ نہیں ہے، اور یہی اگر ہم صرف مقام تسلیم کو سمجھ لیں، یہی مقام تسلیم، دیکھیں مقام تسلیم کے بھی درجات ہیں۔ اب آپ ہیں ہر آدمی مالک اشتر نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی سلمان نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی جناب ابوذر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس سلم کی اور اس تسلیم کی کسی نہ کسی منزل پر تو ہم آ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں ہتھیار بالکل یہ نہیں ڈال دینا کہ نہیں ہم تو یہاں پہ وہی ہم لوگوں کا آسان سا جواب، جس کو میں نے بارہا ذکر، آسان سا جواب یہ ہوتا ہے کہاں وہ کہاں ہم، وہ آسمان سے ٹپکے تھے، وہ بھی ماں باپ کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، ہمیں درجہ تو وہی چاہیے لیکن کام ان کے جیسا نہیں کر سکتے، مقام وہی چاہیے۔ اسی لیے اب آج فیشن بن گیا ہے، آج اگر ہم نے مقام تسلیم کو سمجھ لیا، آج سے مطلب آج ہی نہیں آپ ڈر جائیں کہ اب صحیح یہی سمجھائیں گے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، کہ مقام تسلیم ہے کیا، امام کے سامنے تسلیم ہونا ہوتا کیا ہے،
کہ یہی زیارت کا یہ جملہ کافی ہے کہ امام کے سامنے تسلیم ہونا یعنی یہ کہ اپنے کوئی اختیار نہ ہونا اور صرف امام کی مرضی کو اپنی مرضی پر حاکم کرنا، یہ ہے مقام تسلیم۔ یہ مقام تسلیم ہی پر ساری عبادتیں موقوف ہیں۔ اگر ہم نے تسلیم سمجھ لیا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری ہماری عبادتیں جو ہیں وہ بغیر امام کے کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سارے اعمال بغیر امام کے کیوں قبول نہیں ہو سکتے۔ تسلیم اگر ہم سمجھ لیں کہ تسلیم ہوتا کیا ہے، کہ تسلیم امام کے حوالے اپنے کو، اپنے پورے وجود کو امام کے حوالے کر دینا، یہ ہوتا ہے تسلیم۔ اور یہ یاد رکھیے گا اگر ہم یہاں تک نہ پہنچیں تو پوری زندگی اپنے کو ہم مولائی کہتے رہ جائیں، وہاں پر گارنٹی مقام تسلیم کی ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا نام کیا تھا، آپ نے اپنے نام کے آگے تبرعی لگایا تھا یا مولائی لگایا تھا، آپ نے اپنے نام کے آگے غدیری لگایا تھا یا مثلاً زینبی لگایا تھا۔ کوئی بھی نام، کوئی بھی ٹائٹل وہاں نہیں مانگا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا آپ تسلیم تھے یا نہیں، آپ امام کی خدمت میں امام کے سامنے تسلیم تھے نہیں۔ اس لیے کہ اسی تسلیم پر کل دنیا اسی تسلیم پر چل رہی ہے۔ امام کے سامنے اگر ہم تسلیم نہ ہو یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر پھینک دے گا۔ کیوں؟ تو چند جملے میں یہ، پھر اس کے بعد ربط مسائب، دیر ہو گئی ہے، مجھے احساس ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کوئی روایت اور کوئی حدیث اب نہیں پڑھیں گے، اگرچہ روایتیں اور حدیثیں بہت سی تھیں کہ جس کو پیش کرنا تھا لیکن نہیں پڑھوں گا۔ لیکن ایک صلوات بالکل صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سننے سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور سننے کے بعد اسے جو ہے وہ محفوظ رکھنا۔ بہرحال ہماری ذمہ داری امام کے مقابل میں ہم نے جو عہد کیا ہے امام سے، اہل بیت کے سلسلے میں جو اللہ سے وہ عہد کیا ہے، وہ عہد یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو ہیچ سمجھیں گے، اپنے وجود کو ناچیز سمجھیں گے، ہم امام کے سامنے مکمل تسلیم رہیں گے۔ کیوں؟ صرف پروردگار عالم کیا اسی کی اہمیت ہے، باقی پروردگار عالم کسی چیز کو نہیں مانتا۔ نہ یقین ہو آپ روز اول خلقت انسان کو دیکھ سکتے ہیں، جس دن انسان یہ پیدا ہوا پہلے دن دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اہمیت کس کو دے رہا تھا۔ حضرت شیطان نے کیا نہیں کیا تھا؟ حضرت شیطان نے کیا نہیں کیا تھا؟ آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے ولی کا سجدہ نہیں کیا تھا۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ وہاں آدم کا سجدہ مقصود تھا، اللہ کا سجدہ، سجدہ اللہ کا تھا۔ پروردگار یہ چاہتا تھا دیکھو ہم تمہیں بندہ اسی وقت مانیں گے جب تمہارے اندر بندگی اور عبودیت پائی جا رہی ہو۔ صرف رکعتوں سے، صرف قیام و قعود سے، صرف سجدوں سے ہماری بندگی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری بندگی کا معیار یہ ہے کہ تم ہمارے ولی کے سامنے سرخم کر دو، خاضع بن جاؤ، متواضع بن جاؤ۔ اگر ہمارے ولی کے سامنے اکڑ گئے تو تمہاری ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا۔ شیطان کے ساتھ کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا عبادتیں کی تھی، شیطان نے بڑی پرستش کی تھی، پروردگار کا سجدہ کیا تھا، لیکن پروردگار عالم کے حکم پر ولی خدا کے سامنے اس نے خضوع سے کام نہیں لیا، اس نے خشوع سے کام نہیں لیا۔ پروردگار عالم نے سب اس کا بیکار کر دیا، سب بیکار ہو گیا۔ تو اب یہاں سے کم ہم مسلمانوں کو اتنا تو اندازہ ہو جانا چاہیے، نہ یہ نمازیں، نہ یہ حج، نہ یہ زکوٰۃ، نہ یہ خمس، کوئی بھی عمل خیر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قیمت نہیں رکھتا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے سامنے سرخم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نظام قائم کیا۔ کیوں؟ ہمارے لیے مقام تسلیم ہی سب سے اہم ہے کہ اگر یہ مقام نہ ہو تو پھر ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری ریاضتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں آخر مقام تسلیم کو اتنی اہمیت دی گئی؟ ان کے سامنے
ان کے سامنے خضوع کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ ان کے سامنے خشوع کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ آپ کے سامنے میں نے تاریخی حوالے سے بھی یہ بات پیش کی تھی کہ دیکھیں اہل بیت کے سامنے جو چھوٹا بن گیا کائنات میں وہ بہت بڑا بنا، اور جو اکڑ گیا اس کا کیا حال ہوا؟ اس کو کس طریقے سے اس کی ناک کو پروردگار عالم نے خاک مذلت میں رگڑ دیا۔ تو یہ تو طے ہے کہ ان کے سامنے جھکنا ہی کامیابی کی دلیل ہے، لیکن ان کے سامنے کیوں جھکنا کامیابی کی دلیل ہے؟ اب آجائیں، بڑی تیزی سے میں یہ بات گزر رہا ہوں کہہ کے، دیکھیں خالق کائنات نے یہ کائنات کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنے عبد مطلق کے لیے پیدا کی ہے۔ عبد مطلق کون ہے؟ عبد مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی لمحہ پروردگار کی عبدیت کے سے ہٹ کر نہیں طے پاتا ہے۔ پروردگار کی عبدیت ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں، اور اس مرحلے میں کہ جن کا ہر لمحہ پروردگار کی عبدیت میں طے ہوتا ہے، یہ سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وہ ہے جو عبد محض ہے۔ ان کے یہاں ہر لمحہ دیکھیں، ان کا کھانا بھی عبادت ہوا کرتا ہے، ان کے پینے میں بھی عبدیت ہوتی ہے، ان کا چلنا بھی عبدیت ہوا کرتا ہے، ان کا بیٹھنا بھی عبدیت ہوا کرتا ہے، ان کا سونا بھی عبدیت ہوا کرتا ہے، ان کا جاگنا بھی عبدیت کرتا ہے ہوا کرتا ہے، ان کا کلام کرنا بھی عبدیت ہوتا ہے، ان کا خاموش رہنا بھی عبدیت ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ عبد محض ہیں، یہ عبد مطلق ہیں، پروردگار عالم نے کل کائنات کو ان کے لیے خلق کیا ہے۔ جو نعمتیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں، ہم تک تو پہنچتی ہیں ان کے طفیل میں۔ یہ نقطہ متوجہ کیجئے گا، یہ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں ان کے طفیل میں پروردگار عالم نے ان غذاؤں کو ان کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے طفیل میں ہم تک پہنچتی ہیں۔ رزق کو ان کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے طفیل میں ہم تک پہنچتی ہیں۔ پانی ان کے طفیل میں، کھانا ان کے طفیل میں، ساری نعمتیں ان کے طفیل میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری نعمتیں ان کے طفیل میں ہم تک پہنچتی ہیں، بغیر ان کے واسطے کے نہ ادھر کا کوئی سامان ہم تک پہنچتا ہے، نہ ہماری عبادت بغیر ان کے سہارے کے ادھر پہنچ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ وہی عبد مطلق ہے، وہی عبد محض ہے، بغیر ان کی عبودیت کے، بغیر اگر ان کی عبودیت سے ہم ہٹ جائیں، نہیں ہم کو پتا ہے عبدیت کسے کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں بندگی کیا ہوتے، ہم کو آل محمد سے کیا مطلب ہے، ہمیں علی اور اولاد علی سے کیا مطلب ہے، ہم سلیقہ بندگی جانتے ہیں، ہم طریقہ بندگی جانتے ہیں، ہم طریقت کے عاشق ہیں، ہم اس ریاضت کے عاشق، ریاضت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ سب خواب و خیال ہے۔ جس طریقے سے ساری ادھر کی نعمتیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا ہماری عبادتیں بھی انہی کے ذریعے سے ادھر پہنچیں گی۔ اور اگر ہماری عبادتیں ان کے ذریعے سے نہ ہو، ان کے واسطے سے نہ ہو، ان کا واسطہ بیچ میں نہ ہو، ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، تو ہماری ساری عبادتیں ہم پر، ہمارے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ بلکہ روایت کی تعبیر تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ان الناصب لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا دشمن، ہم اہل بیت کا دشمن لا ابالی صلی ام زنا، ہم اہل بیت کا دشمن کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی نماز پڑھتا ہے یا زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا کار خیر کرتا ہے، کہاں جائے گا؟ آنکھیں منہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے روز اول خود تک پہنچنے کا ایک طریقہ بنایا تھا کہ دیکھو خلیفۃ اللہ ہی بیچ میں واسطہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ وہ ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان واسطہ رہے گا، یہ وجہ اللہ ہے، تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، تمہیں اللہ کو دیکھنا ہے، تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، تو یاد رکھو یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، اس کو بیچ سے ہٹا کر ہم تک آؤ گے تو تمہارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر اسے لے کر ہمارے تک
تک پہنچو گے تو پھر یہ جان لو کہ کامیابی تمہارے لیے ہے، نجات تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن صرف اور صرف دعوی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر امام کے سامنے مقام تسلیم میں ہمیں پہنچنا پڑے گا۔ امام کے سامنے تسلیم محض یہ سمجھ لیں کہ ہم امام اپنا ہاتھ امام کے حوالے کر دیں، اپنا پیر امام کے حوالے کر دیں، اپنے کل وجود کو امام کے حوالے کر دیں۔ جب ہم اپنے کل وجود کو امام کے حوالے کر دیں گے اس وقت ہمارا عمل امام کا عمل ہوگا۔ امام جب عمل کرے گا تو ادھر سے نورانیت ہم تک پہنچے گی۔ امام جب کوئی کام کرے گا تو وہ کام در حقیقت ہم جب انجام دے رہے ہیں، ہم نے چونکہ اپنے وجود کو ادھر کر دے دیا ہے، اب جو کچھ کر رہے ہیں جب ادھر دے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس عمل میں ہمارے نورانیت پیدا ہو جائے گی، وہ عمل ہمارا تاریک نہیں رہے گا۔ اب اس حوالے سے بہت ساری روایتیں میں لکھ کر آیا تھا، لیکن بس یہیں سے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے امامت کی ایک کڑی کا نام ہے امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی، کہ جن کے کارناموں میں نے ذکر کیا کہ زیارت جامع کبیرہ واقعی میں نے تو یہ مقام امامت کی ایک ہلکی جھلک آپ کے سامنے پیش کی کہ امام کتنا اہم منزلت اور مقام رکھتا ہے کہ اگر ہم اس سے ایک ذرہ ہٹ جائیں تو پھر کوئی حیثیت نہیں، کہ اس لیے یہی اللہ تک پہنچنے کا واحد یہی ایک راستہ ہے۔ اور اسے پیغمبر نے بیان اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا۔ ایک دن پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر اپنی ایک چھڑی کے ذریعے سے کچھ ٹیڑھے باکل نشان 3-4 عدد بنائے، اس کے بعد ایک سیدھی لکیر کھینچا، کہا یاد رکھو خدا تک یہی سیدھی والی لکیر لے جائے گی بس، اور وہ دنیا میں بس ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یہی ایک راستہ ہے امام تک پہنچنے کا، یہ اللہ تک پہنچنے کا، جسے ہم امام کہتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا امام جو ہے وہ کل بضاعت، کل سرمایہ، کل پونجی ہونا چاہیے۔ امام کی رضایت ہماری خوشی ہونی چاہیے، ہماری اپنی کوئی خوشی نہیں، ہمارا اپنا کوئی غم نہیں۔ عزیزو، جس امام کے سوگ میں ہم اور آپ بیٹھے، میں نے ایک مختصر سی تاریخ بیان کی ہے، لیکن جو مصائب اور آلام کی منزل ہے، میں نے کہا کہ یہ ابتدا میں جو بیان کیا کہ متوکل اور امام ہادی علیہ السلام کے دور میں جو خلفاء تھے وہ صرف اپنی رنگین مزاجیوں میں گم تھے، لیکن جب بھی انہیں کسی سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص ہمارے لیے خطرہ بنا، اور امام کتنے خطرہ تھے بس آپ کو پتا ہے، امام کا جو سنگین ترین جرم مانا جاتا ہے وہ کیا تھا؟ یہ کہ امام ہماری تائید نہیں کر رہے ہیں۔ روز اول سے کربلا سے لے کر آخر دور، ظالموں کے آخری دور تک دنیا یہی ترستی رہ جائے گی کہ انہوں نے ہماری بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہی تائید ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ لہذا امام کے لیے جب بار بار شکایت کی گئی، امام کو سامرہ بلایا گیا، تو سامرہ میں جہاں امام کو مقیم ہونا تھا وہ جگہ آمادہ نہیں تھی۔ امام کو خان السالق یعنی ایک جگہ تھی، ایک سرا تھی، ایک یہ سمجھ لیں ڈھابا تھا کہ جہاں پر غریب اور فقراء رہا کرتے تھے۔ 3 دن امام کو وہاں قرار دیا گیا، 3 دن۔ لیکن ایام فاطمیہ ختم ہو گئے، مجھے پتا ہے ایام فاطمیہ ختم ہو گئے، لیکن یہ جملہ اپنے ذہنوں میں بیٹھا کر رکھیے گا، ایام فاطمیہ ختم ہوئے، فاطمہ کی مصیبتیں کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ فاطمہ کو ہر مرحلے میں فاطمہ کو مصیبتوں کا سامنا، کبھی اپنے اوپر، کبھی شوہر کے لیے، کبھی اپنی اولاد کے لیے۔ یہ فاطمہ کا ایک لال ہے، فاطمہ کا ایک جگر گوشہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بھی حرمتی کی جائے، انہیں توہین کے عنوان سے وہاں ٹھہرایا گیا 3 دن تک۔ اور اس کے بعد جب قیام ہو بھی گیا تو ایک طریقہ جو متوکل نے اپنا رکھا تو یہ تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت امام کو اپنے دربار میں حاضر کروا لیتا تھا کہ جس حالت میں ہو امام کو وہاں سے لے کے آؤ۔
جس حالت میں بھی ہو، یہ شرط ہوتی تھی امام جس حالت میں ہو انہیں لے کر چلے آؤ۔ بارہا اس طرح کے حرکتیں اور اس طرح کے کام انجام دیے ہیں متوکل نے۔ اس میں ایک مرحلہ یہ ہے متوکل کے زمانے ہی کا، متوکل کا ایک نگہبان ہے، ایک خادم ہے، پہرے دار جو دربان جس کو کہتے ہیں دربار کے مین گیٹ پہ وہ مین پوسٹ پر تھا، جس کا نام زرافی تھا۔ یہ زرافی کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بہرحال یہ جو برتاؤ کرتا تھا سب کے ساتھ وہ وہی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن اس کے پاس ایک شخص پہنچا، اس شخص زرافی کے سامنے پہنچ کے اس نے انتظار کیا، جب سب چلے گئے سب ہٹ گئے تو اس نے کہا کہ اس نے خود پوچھا زرافی نے اس شخص سے، یہ بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ یقیناً تم اپنے امام سے ملنے آئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا امام تو متوکل ہے۔ تو کہتا ہے خبیث جھوٹ مت بول، میں بھی تیرا ہم مسلک ہوں، لیکن زمانے کے مصیبتوں سے خوف کھا کر میں نے یہ عہدہ سنبھال لیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تو امام سے، اور تیرا امام متوکل ہو ہی نہیں سکتا، تیرا امام وہ ہے جو اس حجرے میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو ابھی کوئی دیکھ رہا ہے، ایک پسچی آیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ چلا جائے گا تو میں تمہیں بھیجوں گا۔ یہ شخص گیا ہے، جب امام کے پاس پہنچا تو اس کی حیرت کا یارہ نہ رہا۔ اب ظلم کے جو مظالم کیے گئے ان کے انداز کو دیکھیں۔ اس نے دیکھا امام جس کمرے میں ہیں، امام جس حجرے میں ہیں، اس حجرے میں ایک قبر کھودی ہوئی ہے امام کے سامنے، امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہنچ کر امام کی جیسی حالت دیکھا، زار و قطار گریہ کرنے لگا۔ مولا نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی حالت کو دیکھ کر رو رہا ہوں، قبر کھودے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو زندگی کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ امام نے اسے اطمینان دلایا کہ دیکھو تم یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، آج مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ 3 دن کے بعد متوکل مر جائے گا۔ متوکل واقعی واصل جہنم ہوا، لیکن عزیزو یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک بھی بعض اوقات ہوا ہے کہ امام کو بلا لیا گیا ہے دربار حکومت میں اس حالت میں کہ امام اپنے گھر میں محو عبادت تھے، اور امام کو دست بستہ پا برہنہ بلایا گیا۔ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا دربار کی جانب تو امام زار و قطار گریہ کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ امام اپنی مصیبت پر رو رہے ہوں گے، میں تو یہی سمجھتا ہوں امام کو شاید کربلا میں اپنی پھوپھیوں کی مصیبت یاد آ گئی ہوگی، اس لیے کہ میں کچھ ہوں، میں سندراز انسان ہوں، میں 47 سال کا انسان ہوں، میں پیدل چل سکتا ہوں اگرچہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن اللہ کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ جن کو کربلا سے کوفہ سے شام ہاتھوں کو باندھ کر، اور بعض منزلیں وہ تھی کہ جہاں پر پیادہ لے جایا جاتا تھا اور آواز دی جاتی تھی اہل بیت کے اسیر ہے۔ عزیزو امام ہادی کی بہت ساری مصیبتیں سید سجاد سے ملتی جلتی ہے۔ دربار میں جانا، دربار کے باہر کھڑا رکھنا، شہر کے باہر کھڑا رکھنا، عزیزو دربار میں جانا یہ مصیبت سید سجاد کی بھی ہے، امام ہادی کی بھی ہے، لیکن بڑا فرق ہے سید سجاد اور امام ہادی کی مصیبت میں، اس لیے کہ امام ہادی جب دربار میں پہنچے ہیں تو امام ہادی کے سامنے آپ کی ناموس نہیں تھی، آپ کی بہنیں نہیں تھی، آپ کی بیٹیاں نہیں تھی عزیزو، لیکن سید سجاد جب دربار ظالم میں پہنچے ہیں کہ سید سجاد کے سامنے سید سجاد کی بہنیں بھی ہیں، سید سجاد کی پھوپھیاں بھی ہے، اور ایک منزل اور فرق کرتی ہے، جب امام ہادی دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں کوئی ایسا سر نہیں تھا جس سر کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، لیکن جب سید سجاد دربار میں پہنچے ہیں تو سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے سید سجاد کے بابا کا سر چوبے خزران ظالم کی توہین، وہ قہقہے، وہ اذیتیں، وہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری